پھر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی، چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا، میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا، چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا، ہم لیں گے، دیں گے، سمجھائیں گے، بجھائیں گے۔ اس کے بعد پابند کر دیا گیا کہ آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ یہ ہمارا کام تھا سر، یہ اس آئین کا، اس اسمبلیوں کا کام ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، ملک کے لیے جب تک بہتری کریں۔ پھر ہمیں ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا، جہاں سزا تھی وہاں جزا تھی، جہاں آ گئی جہاں جزا تھی وہاں سزا چلی گئی۔ پھر پاپولیرٹی ویو آ گئی، پھر پاپولیرٹی ویو آئی تو آپ نے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اور چیزیں بھی سنتے گئے آپ، چیئرمین صاحب 2 منٹ اور تھوڑا سا آپ کو لوں گا۔ پھر آپ چلے گئے اسی قانون کے دھکے کھاتے ہوئے ہم، یہ جو میں نے آپ کو فہرست بتائی، عمران خان صاحب سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کر بھٹو صاحب تک، جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا چیئرمین صاحب، نہ یہاں کوئی اسمبلی، نہ پروڈکشن آرڈر، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی ورکر، یہ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان میں، جو 65 سال سے ہو رہا ہے، تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ ہم ایک 149 نمبر پہ پہنچ گئے اپنے نظام کی وجہ سے، انصاف کے۔ ہمارا ریورس گیئر لگ ہی نہیں رہا، جس سپیڈ سے ہم چھکے چوکے مار رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم 300-400 کی سینچریاں بھی کراس کر دیں۔ کرکٹ میں تو ہمیں دیکھنے مل نہیں رہی۔ لیکن سر میں آخری چیزیں جس پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آپ نے الزامات، میں سن رہا تھا بحث، الزامات نکلا کہ جی ججز کو بہت پرابلم ہو رہی ہے، ان کو پریشر کیا جا رہا ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کے نکاح کو نکاح نہیں مانیں گے، آپ ہمارے بیڈ روم سے لے کے، ہمارے باتھ روم سے لے کر، آپ سٹیل مل سے لے کر، ریکارڈ ایکٹ سے لے کر، نسلا ٹاور سے لے کر، جب ہر چیز میں آپ انوالو ہو جائیں گے تو میں ان اسمبلیوں کا کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم نالائق نااہل ہیں، نکمے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخری چیز سر، پھر الزامات کی بارش ہوئی۔ چلیں جی ہم آئی ایم ناٹ شائنگ اوے چیئرمین صاحب، if I'm pro army, I'm pro judiciary, I'm pro politician, I'm pro businessman, I'm pro bankers، مجھے ان سب نے سکھایا ہے، لیکن میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں مخالف ضرور ہو سکتا ہوں۔ اب آپ آگے آ جائیں سر، مجھے آپ اس چیز کا، چیئرمین صاحب آپ اتنے بڑے ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں، مجھے اس کا جواب کون دے گا کہ اربوں ڈالر ہم نے نقصان کر دیا ریکارڈ ایکٹ کے اندر ججمنٹس کی وجہ سے؟ وہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھرا جائے گا پاکستانیوں کا؟ ہم مہنگائی کو تو پیٹ رہے ہیں، ہم بجلی کو تو پیٹ رہے ہیں، ہم گیس کو تو پیٹ رہے ہیں، وہ کیسے دیں گے آپ؟ نسلا ٹاور کے آپ نے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا، ان کی جمع پونجی سڑک پہ لے آئے۔ آپ کانسٹیٹیوشن ٹاور کو تو نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ کے اپنے شاید گھر نہ ہو، مجھے نہیں پتا۔ پھر آپ نے الزامات کی فہرست کر لی کہ جی یہ ادارہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے۔ جی پریشرائز کر رہا ہے تو آپ اس وقت بتا دیتے ہمیں، آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے، شواہد دے دیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب میں چیئرمین صاحب نااہلی کے اندر، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ عدل اور انصاف کے اندر ان کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ۔ میں پہلی دفعہ بندیال صاحب کے سامنے، منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا تو ان کی جو فیئرنیس تھی، جو وہ فیئر سائڈ تھی اور جو بات میں وزن تھا، جبکہ ان کی قلم میں طاقت تھی کہ وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ جی ناٹ اونلی کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں بٹ میں ریزائن کرتا ہوں اس کرسی سے، کیونکہ یہ تحریک انصاف کی کرسی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جج کے بیٹھنے سے، اس کے کانڈکٹ سے آپ کے اندر ایموشنل مورل چینج بھی آیا ہے۔ آپ نے، ہم تو پیدا ہوئے جی، مجھے نہیں پتا چیئرمین صاحب کہ میں امریکہ میں پیدا ہونے والا ہوں یا گاؤں میں پیدا ہونے والا ہوں۔ میں امریکہ میں پیدا ہو گیا، میں نے تو کوئی اوت نہیں لیا، میں نے تو کوئی گرین کارڈ بھی نہیں لیا، میں نے تو کوئی ریزیڈنسی بھی نہیں لی، میری پاکستانیت کا کوشچن کیا۔ میں چیئرمین صاحب آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی خوش ہوں گے۔ میں، میرے بچے، میرے والدین، میری بہن، بھائی، میرا پورا خاندان وہ ایلیجبل ہیں، لیکن کوئی بھی
دوسرے ملک کا سٹیزن نہیں ہے. یہ ہے پاکستانیت کہ اگر میں نے چھوڑا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. ہمیں نہ بتائیں پاکستانیت کا بھاشن دیں. ہمیں تو اب کیونکہ الزامات لگ گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جب میری سابقہ حکومت کے اندر ججز کے نام لیے جا رہے تھے اور ان کو بہت تابڑدوڑ حملے ہو رہے تھے ان کے بعد, اور شبلی صاحب بھی اس منسٹری کے اندر میرے حصہ تھے, تو میں کسی کو جج تو نہیں کر سکتا کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. لیکن اب جو میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو بیانات اور الزامات دیکھ رہا ہوں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مورلی آگے آ کے اس کو کلیئر کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سر اب ہم قانون جب بنا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی ہم کرائیں گے, اس کو ڈیفائن اور سمرائز بھی ہم کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون ہم پاس کریں, قانون ہم بنائیں, محنت ہم کریں, ووٹ ہم لیں, سب کچھ ہم کریں اور اس کی سمری, اس کی ڈیفینیشن اپنی تحت چینج ہو جائے, اپنی تحت بنا لی جائے. یہ اب ہم کریں گے, ہم کروائیں گے. آخر میں چیئرمین صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ایک ایفیڈیوٹ جو میرے کیس کے بعد میرے بول کے چینج کر دیا گیا, اگر وہ ایفیڈیوٹ ہم پہ لاگو ہے تو وہ ایفیڈیوٹ پاکستان کے سارے ججز, سارے جنرلز پہ بھی لاگو ہوگا. اگر وہ لاگو مجھ پہ اور آپ پہ ہے تو ان سب پہ بھی ہوگا, اور اگر نہیں ہے تو اب ہم کرائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن. جب آپ ایک غریب آدمی کو اس کا حق نہیں دے رہے, کیسز میں 25 سال لوگ خوار ہو رہے ہیں, 6 کے 9 کے 6, کبھی آپ کسی کو پلیز کرنے کے لیے لا چینج کریں, کبھی آپ کچھ کریں, کبھی آپ کو, یہ کب تک چیئرمین صاحب ہم دیکھتے رہیں گے؟ ہم یہاں 6 سال نہیں 60 سال مزید بھی لگا دیں گے تو ہم نظام کو نہیں بدلتے, کیونکہ عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. جب عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ ہم یہاں 10 دفعہ حکومتیں لے آئیں, ہم حکومتیں چلی جائیں, ہماری حکومتیں گرا دی جائیں, ہمیں بٹھا دی جائیں. ہم نہیں چل سکتے جب تک ہمارا قانون نہیں بدلے گا اور قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, پرائرٹی بھی نہیں ہوگا. اب جب ہم ایک محترم ہیں وہ بہت ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, آپ سٹیٹمنٹس نہ دیں. آپ کو قلم میں طاقت, آپ کے قلم میں طاقت ہے, آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں. آپ کسی کی عزت نہ اچھالیں, کیونکہ جب آپ عزت اچھالتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز آپ کے آنے والی نسلوں پہ جاتے ہیں. کسی کی بہن بیائی ہوئی, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا کچھ ہے. میں چیئرمین صاحب آپ کے سامنے آخری چیز یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت تسلسل سے اس چیز کو ایڈریس کرنی پڑے گی. اب یہ نہیں ہو سکتا سر کہ بار بار جو سیچن کے اندر, بارڈرز کے اندر, بارڈرز کے باہر اندر جانے دے رہے ہیں ان کا ہم تماشا بنا لیں, ہم ان کی شہادتوں کا تمسخر اور مذاق اڑا لیں. اگر اس کے اندر کوئی ایمبیشس لوگ ہیں تو ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے, اس کے بغیر لیے بھی ہمارے پاس فورم ہے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اندر کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں. یہاں بہت سارے لوگ ہیں, نام تو میں نہیں مناسب سمجھتا لینا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ہمبل دا فرسٹ ڈے, کہ جو چاروں طرف کھیل رہے, جو گورنمنٹ کے باہر بیٹھ کے گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے اندر بات بھی کر رہے ہیں, لیفٹ پہ بھی بات کریں, رائٹ پہ بھی بات کریں, فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی. یہ نہیں ہو سکتا سر. اب ہمیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو ایکسپوز ایلیمنٹس ود ان اس, چاہے وہ اسی ایمان میں کیوں نہ ہو. اور چیئرمین صاحب یہ چیز اب ناجائز آپ نہیں کر سکتے. 31 بلین الیکٹرک کمپنی نے لے لیا ہے چیئرمین صاحب, ایک یونٹ بیچے بغیر. کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی نوٹس, کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے چیئرمین صاحب. یہ آپ کو, آپ کی سربراہی میں ہم سب کو, تمام لوگوں کو سر یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور لا کی امپلیمنٹیشن کو کرانے کے لیے سب سے پہلے سینیٹ کو آگے بڑھنا پڑے گا نیشنل اسمبلی کے ساتھ. جب تک یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوگا سر, تب تک پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. پھر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی, چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا, میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا. چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا, ہم لیں گے, دیں گے, سمجھائیں گے, بجھائیں گے. اس کے بعد پابند کر دیا گیا کہ آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ ہمارا کام تھا سر, یہ اس آئین کا, اس اسمبلیوں کا کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, ملک کے لیے جب تک بہتری کریں. پھر ہمیں ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا. جہاں سزا تھی وہاں جزا تھی, جہاں آ گئی جہاں جزا تھی وہاں سزا چلی گئی. پھر پاپولیرٹی ویو آ گئی. پھر پاپولیرٹی ویو آئی تو آپ نے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنا شروع کر دیے. اس کے بعد آپ نے پھر
اور چیزیں بھی سنتے گئے آپ چیئرمین صاحب. 2 منٹ اور تھوڑا سا آپ کو لوں گا. پھر آپ چلے گئے اسی قانون کے دھکے کھاتے ہوئے. ہم یہ جو میں نے آپ کو فہرست بتائی عمران خان صاحب سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کر بھٹو صاحب تک, جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, نہ یہاں کوئی اسمبلی, نہ پروڈکشن آرڈر, نہ کوئی لیڈر, نہ کوئی ورکر, یہ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان میں, جو 65 سال سے ہو رہا ہے, تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہم ایک 149 نمبر پہ پہنچ گئے اپنے نظام کی وجہ سے, انصاف کے. ہمارا ریورس گیئر لگ نہیں رہا. جس سپیڈ سے ہم چھکے چوکے مار رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہم 300-400 کی سینچریاں بھی کراس کرتے. کرکٹ میں تو ہمیں دیکھنے مل نہیں رہی. لیکن سر میں آخری چیزیں جس پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آپ نے الزامات, میں سن رہا تھا بحث, الزامات نکلا کہ جی ججز کو بہت پرابلم ہو رہی ہے, ان کو پریشر کیا جا رہا ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کے نکاح کو نکاح نہیں مانیں گے, آپ ہمارے بیڈ روم سے لے کے, ہمارے باتھ روم سے لے کر, آپ اسٹیل مل سے لے کر, ریکارڈ ایکٹ سے لے کر, نسلا ٹاور سے لے کر, جب ہر چیز میں آپ انوالو ہو جائیں گے تو میں ان اسمبلیوں کا کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم نالائق نااہل ہیں, نکمے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخری چیز سر, پھر الزامات کی بارش ہوئی. چلیں جی ہم آئی ایم ناٹ شائنگ اوے چیئرمین صاحب. If I'm pro-army, I'm pro-judiciary, I'm pro-politician, I'm pro-businessman, I'm pro-bankers. مجھے ان سب نے سکھایا ہے, لیکن میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, میں مخالف ضرور ہو سکتا ہوں. اب آپ آگے آ جائیں سر. مجھے آپ اس چیز کا, چیئرمین صاحب آپ اتنے بڑے ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں, مجھے اس کا جواب کون دے گا کہ اربوں ڈالر ہم نے نقصان کر دیا ریکارڈ ایکٹ کے اندر ججمنٹس کی وجہ سے. وہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھرا جائے گا پاکستانیوں کا؟ ہم مہنگائی کو تو پیٹ رہے ہیں, ہم بجلی کو تو پیٹ رہے ہیں, ہم گیس کو تو پیٹ رہے ہیں, وہ کیسے دیں گے آپ؟ نسلا ٹاور کے آپ نے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا, ان کی جمع پونجی سڑک پہ لے آئے. آپ کانسٹیٹیوشن ٹاور کو تو نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ کے اپنے شاید گھر نہ ہو, مجھے نہیں پتا. پھر آپ نے الزامات کی فہرست کر لی کہ جی یہ ادارہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے. جی پریشرائز کر رہا ہے تو آپ اس وقت بتا دیتے ہمیں, آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے, شواہد دے دیں. وہ بھی نہیں ہوا. اب میں چیئرمین صاحب نااہلی کے اندر, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ عدل اور انصاف کے اندر ان کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ. میں پہلی دفعہ بندیال صاحب کے سامنے, منصور علی شاہ, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا, تو ان کی جو فیئرنیس تھی, جو وہ فیئر سائڈ تھی, اور جو بات میں وزن تھا, جبکہ ان کی قلم میں طاقت تھی کہ وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے, اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ جی ناٹ اونلی کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں, بٹ میں ریزائن کرتا ہوں اس کرسی سے, کیونکہ یہ تحریک انصاف کی کرسی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جج کے بیٹھنے سے, اس کے کانڈکٹ سے آپ کے اندر ایموشنل مورل چینج بھی آیا ہے.